آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہیں پھر بھی آپ نکاح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اس میں تو وقت بھی نہیں لگتا۔ نکاح پڑھانے کے پیسے میں پہلے نہیں لیتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو میرا حشر نشر ہو گیا تھا وہ مجھے پتا ہے۔ اور میں جو نکاح پڑھانے کے، ایک تو میں نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے نا، جو بیچارہ سارا دن بیٹھ کے نکاح نامے بھرتا رہتا ہے، پھر آگے جا کے یونین کونسل سے رجسٹر کرواتا ہے، پھر آگے جا کے نادرا سے رجسٹر کرواتا ہے۔ ان میں سے کسی کام میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، یہ سب اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ تو میں کیوں تمہارا، میں نے اپنی شادیوں پہ جو خرچہ کر لیا کافی نہیں ہے، لوگوں کی شادیوں پہ بھی تو وہ۔ اور دوسرا، میں جو پیسے لے رہا ہوں نا وہ بہت کم ہے۔ آپ جاؤ کوئی بھی مشہور مولانا، چند ایک کو چھوڑ کے، جو مشہور مولانا ہے، ایک ایک نکاح کے 50,000 60,000 ایک لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چل رہی ہیں فیسیں۔ اور میں اگر یہ فیس رکھنا چاہوں نا 1,50,000 20,000 30,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری فیس کتنی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، 10,000 ہے میرا خیال ہے، 7-8 ہزار ہے، مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے، وہ اسسٹنٹ۔ تو ہم رکھنا چاہیں تو، اور پھر اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تو نہیں لو اس سے، یہ بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے۔ یعنی جو اسسٹنٹ کو بولا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ دکھا۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں آ جا یار، غریبی میں پڑھا دیں گے۔ تو اتنے اس میں بھی اگر تمہیں پیسے دیتے ہوئے تو پھر شادی کس سلسلے میں کر رہے ہو تم؟ تو اگر کوئی نہیں دے تو نہ دے، میں نے اس کو بولا ہوا ہے اسسٹنٹ کو، پھر اس کو میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں۔ اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کی فیس نہیں دوں گا تو اس سے بالکل بھی نہیں لو فیس، اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں دو گے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہو، بولا نہیں دوں گا، بس نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ہم، تو اگر فیس نہیں دے گا تو ہم تجھے رنڈوا نہیں چھوڑ سکتے، اس طریقے سے کمارا نہیں چھوڑ سکتے ہم تجھے، کوئی بات نہیں شادی کر لے، بھلے ہم اپنی جیب سے رجسٹریشن کے پیسے ہم دے دیں گے، آ جا تو شادی کر لے تو خالی۔ اور باقی ٹائم لگتا ہے، یہ جو کہنا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا ٹائم؟